کچھ مسائل میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر نصوص کتاب و سنت بہت ہی واضح ہوتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں ادلہ متجاذب ہوتے ہیں، اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں، یا کئی دفعہ نصوص کو سمجھنے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ آیت ایک ہی ہے، حدیث ایک ہی ہے، لیکن لوگوں کے جو افہام ہیں وہ متفاوت ہیں، لوگوں کی سمجھ ایک معیار اور ایک درجے کی نہیں ہے، دین کے بارے میں ان کا علم ایک درجے کا نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ مسائل جس میں ادلہ کے اندر کئی معانی کا احتمال پایا جاتا ہے اس میں اختلافات ہوتے رہے ہیں ہمیشہ سے، تو اس کو بہت زیادہ تعجب کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے کو لے کر کے، کسی کی رائے کچھ ہے، کسی اور کی رائے کچھ ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں، اگر کتاب لکھی جائے تو کتاب بن جائے گی، وہ مسائل جن میں صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئے۔ لیکن اس وقت مسئلہ کیا تھا کہ جب ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فیصلہ کر دیتے تھے کہ آپ صحیح پر ہیں، آپ غلط پر ہیں، یا دونوں آدمی صحیح پر ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے دونوں آدمی صحیح پر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے اور اختلاف ختم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان بے شمار مسائل کے اندر اختلافات ہوئے، اور یہ جو اختلافات ہیں یہ اختلافات اس بنیاد پر نہیں ہوئے کہ نفس پرستی یا خواہشات پرستی کی بنیاد پر، سب کا مقصد صحیح حکم تک پہنچنا ہوتا تھا، لیکن چونکہ احتمالات موجود ہوتے تھے اس لیے اختلافات پائے جاتے تھے، اور ان اختلافات کے بہت سارے اسباب ہیں جن پر مختلف طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسباب اختلاف الفقہا نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ طور سے، صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ ابن المنذر ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے الاوسط، آپ الاوسط اٹھا کر کے دیکھیے صحابہ کرام کے اختلافات فقہی مسائل کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان اختلافات کو اتنی زیادہ حیرانگی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے اور اسے دین پر نقد نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو جس طرح یہ اختلافات پہلے ہوتے رہے ہیں اس زمانے میں بھی ہوتے رہیں گے، جو معاصرین علماء ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اب ایک آدمی جو علماء کی ان آراء کو دیکھتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ ادلہ کو سمجھ سکتے ہیں، آپ ان ادلہ سے جو استدلال کیا گیا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، صحیح اور سقیم کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تمیز کیجئے اور جس کی دلیل زیادہ قوی ہے اس پر عمل کیجئے۔ لیکن یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی وہ ادلہ کو کیا سمجھے گا، اصول فقہ کو کیا سمجھے گا، قواعد فقہیہ کو کیا سمجھے گا، شریعت کے اصولوں کو کیا سمجھے گا؟ ایک عام آدمی کو کیا چاہیے؟ عام آدمی کو چاہیے کہ کسی ثقہ عالم سے، کسی معتبر اور معتمد عالم سے وہ رجوع کرے، اور وہ عالم جو فتویٰ دے وہ اس پر عمل کرے، اور اسی کو تقلید بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جو جاہل ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی معتمد عالم کی تقلید کرے گا۔ لیکن یہاں پر یہ ایک بات یاد رکھیں کہ تقلید کسی عالم کی کرنی ہے، تقلید کسی جاہل کی نہیں کرنی ہے، تقلید کسی عالم کی کرنی ہے، اور کوئی مقلد عالم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ عالم جس سے آپ فتویٰ پوچھنے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مقلد کہہ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ اپنے آپ کو جاہل کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ اصول ہے تمام مذاہب میں کہ تقلید کرنا صرف جاہل آدمی کے لیے جائز ہے۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو مقلد کہہ رہا ہے وہ دراصل عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، تو اس کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے عالم کی تقلید کیجئے جو ادلہ کی پیروی کرتا ہے، جو تقلید نہیں کرتا ہے۔ تو عام آدمی کا یہ کام ہونا چاہیے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب غلط طریقے اس میں کون سے ہیں؟ بعض کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مسئلے میں ایک عالم سے انہوں نے سوال کیا، پھر تین ذہن کے ہوتے ہیں، اب اسی مسئلے کو جا کر کے دوسرے عالم سے پوچھیں گے۔ اب ظاہر ہے ہو سکتا ہے دوسرے عالم کی رائے مختلف ہو، پھر اسی مسئلے کو جا کر تیسرے عالم سے پوچھیں گے، وہ کئی علماء سے پوچھیں گے۔ ان کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے
یہ دکھانا کہ دیکھو یہ علماء آپس میں کس طرح سے لڑ رہے ہیں، گویا ان کے پاس شریعت کا صحیح علم نہیں ہے، یہ آپس میں خود اختلاف کر رہے ہیں، ایک تو یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے، اور کئی سارے لوگ اسی اسٹریم میں آتے ہیں اس طرح کے، تو یہ دکھانا ان کا مقصود ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی خاص مسئلے کے اندر ان کو کوئی خاص قسم کا فتویٰ چاہیے ہوتا ہے، اب وہ ایک عالم سے انہوں نے پوچھا، ان کو اپنی من مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں ملا، اب وہ اسی سوال کو دوسرے عالم سے پوچھیں گے، تیسرے سے پوچھیں گے، چوتھے سے پوچھیں گے، 10 لوگوں سے پوچھیں گے، جب تک ان کو اپنے موافق فتویٰ نہیں مل جائے گا تب تک پوچھتے رہیں گے، جب اپنے موافق فتویٰ مل جائے گا فوراً وہ پوچھنا بند کر دیں گے، یہ بھی مقصد ہوتا ہے کچھ لوگوں کا۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی عالم سے، معتبر اور معتمد عالم سے سوال پوچھا اور آپ جاہل آدمی ہیں، آپ عامی آدمی ہیں، تو آپ اس پر عمل کیجئے۔ ہاں بعد میں آپ کو مسئلہ معلوم ہوا، آپ کو لگا کہ اس سے بڑا کوئی عالم ہے اور اس کی دلیلیں زیادہ قوی ہیں، آپ کو سمجھ میں وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ پرانے فتوے کو چھوڑ کر نئے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء کے درمیان، ان کے اقوال اور ان کی آراء کے درمیان تضاد اور کنٹراڈکشن دکھانے کے لیے، علماء پر نقد کرنے کے لیے، اصول شریعت پر نقد کرنے کے لیے، اگر کوئی یا نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے کے لیے، اپنے موافق فتویٰ لینے کے لیے کوئی الگ الگ علماء کے پاس جاتا ہے، تو یہ بہت ہی قبیح حرکت ہے، اور یہ حرکت بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ فلانے عالم نے تو یہ کہا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی فلانے عالم نے کہا ہے، ان کی رائے الگ ہے، میری رائے الگ ہے، اور میری رائے کا الگ ہونا یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے ہوتا آیا ہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ علماء مختلف علماء سے سوال پوچھیں، پھر ان کے فتاووں کو آپس میں ٹکرائیں، ان میں تضارب دکھلائیں، ان میں کنٹراڈکشن دکھلائیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جی ابو جبران بھائی۔ شیخ اصل میں اس میں آپ نے دو جو چیزیں ذکر کی ہے نا، ایک اور جوڑ لیجئے اس کے اندر۔ میرے حساب سے جو سوال میرا تھا اصل میں وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یا ایک عام آدمی یہ چاہتا ہے، ایون بحیثیت عامی کے بھی، کہ میں سب سے بہتر چیز پر جاؤں۔ اس کے لیے مان لیجئے بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو اچھے طریقے سے الحمدللہ، کہ ایک عالم کا، میں نے کہا نا اسی لیے پہلے سٹارٹ میں نے یہیں سے لیا تھا کہ دو صحیح العقیدہ ہیں، صحیح المنہج لوگ ہیں، ایک کا فتویٰ ایسا ہے، دوسرے کا بالکل مختلف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جو ہے وہ سب سے بہتر والا ہو، تو میرا میں خود کرتا ہوں یہ کہ بھائی ایک سے پوچھ لیا، ان سے یہ نہیں بتایا کس نے کیا کہا ہے، ان سے ان کی دلائل لے لیے، کیونکہ میرے پاس پورے دلائل جاننے کی صلاحیت نہیں ہے، دوسرے سے بھی اس کے پورے دلائل لے لیے، اب میری سمجھ میں جو آ رہا ہے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ یا ایک اور علماء نے یہاں پہ ایک بات جی سنیے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ دین کے صحیح حکم تک پہنچنا ہے اور ان ادلہ کو سامنے رکھ کر کے آپ فیصلہ کریں گے کہ کس کی دلیل زیادہ قوی ہے، آپ کا اگر یہ مقصد ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ آسانی تلاش کر رہے ہیں، کس کا فتویٰ زیادہ سہل ہے یا کس کا فتویٰ میرے مطابق زیادہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ تلاش کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دیکھیے عام طور سے ایک عامی آدمی مختلف فی مسائل میں کئی علماء سے اگر رجوع کرے گا تو وہ خود جو ہے حیران ہو جائے گا اور کنفیوز ہو جائے گا۔ اس لیے جو مکمل طور سے عامی ہے اور جو بالکل بھی تمیز نہیں کر سکتا ادلہ کے درمیان، اس کو چاہیے کہ کسی ایک بڑے معتمد عالم سے وہ پوچھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ بس میں اس میں شیخ بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہی میرا مقصد تھا۔ میں مان لیجیے بالکل عامی ہوں، کیونکہ یہ سوال آپ کے پاس آئے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سوال کرتے ہوئے۔ اچھا اب جب دیکھیے عامی آدمی جب آپ کے پاس بیٹھے گا تو آپ سے پورا مطمئن ہو جائے گا، جب دوسرے کے پاس بیٹھے گا تو اس سے بھی پورا مطمئن ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ وہ اپنی بقدر استطاعت کوشش کرے، اس کے بعد کسی ایک پہ عمل کر لے۔ اچھا اس کے اندر میں ایک چیز سے اور جوڑنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، کہ اگر دونوں صحیح العقیدہ صحیح آدمی ہیں اور میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے، میں یہ میرا اپنا خیال ہے، آپ اس کی تائید یا تردید کریں، کہ جو مجھے زیادہ آسان لگے گا، جو اس میں مجھے زیادہ اچھا لگے گا، میں اس پہ عمل کر لوں گا، کیونکہ یہ مسئلہ بار بار آسان اگر آپ آسان دیکھ کر کے چاہتے ہیں کہ جو مجھے زیادہ آسان لگے گا اس پر عمل کر لوں گا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے عامی سے عامی آدمی اگر وہ شریعت کا علم نہیں بھی پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس اچھی سمجھ ہے اور وہ علماء کو سنتا ہے، تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ جب وہ ادلہ کو سنے گا تو انشاءاللہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی۔ تو اگر وہ کئی علماء کو سنتا ہے
آپ نے بار بار کہا کہ صحیح العقیدہ. دیکھیے صحیح العقیدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہو. کتنے سارے لوگ بہت صحیح العقیدہ ہوں گے, صحیح المنہج ہوں گے, لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے, یا وہ کسی اور میدان کے ماہر ہیں. مان لیجئے کوئی حدیث کا متخصص ہے, آپ اس سے فقہ کی باریکیاں پوچھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے ہندوستان کے اندر ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے کہ کسی سوال پہ نہ نہیں بولنا ہے. علماء کے اندر عمومی ماحول کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ بول دیا کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم, تو میری توہین ہو جائے گی. عام طور سے ماحول ہے, بہت سارے لوگ نہیں لیکن اکثر یہی ماحول ہے. اب آپ کسی حدیث کے متخصص سے, وہ جرح و تعدیل کا متخصص ہے, اب فقہ کی باریکیاں, اصول فقہ کی باریکیاں, قواعد فقہیہ, فروع فقہیہ کی باریکیاں آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ خاموش تو رہے گا نہیں, وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ایڈ کرے گا. جبکہ پتا چلا کہ اس علم کے مبادیات بھی اس کو پتا نہیں ہے, اور وہ بات کرنے کا طریقہ اس کا ایسا ہے کہ عامی آدمی سمجھے گا کہ ہاں یہ تو بات تو بہت صحیح کر رہا ہے, تو وہ کنفیوز ہو جائے گا. لہٰذا میری نصیحت یہ ہوگی کہ عامی آدمی کوشش کرے, علماء سے رجوع کرے کہ جب میرے پاس فلاں نوعیت کے سوالات ہوں تو اس علاقے میں یا ہمارے پاس کون سے معتبر علماء ہیں, ہم فلاں باب میں کس عالم سے رجوع کریں, پھر اس عالم سے وہ رجوع کرے, اس پر عمل کرے. وہ یہ نہ تلاش کرے کہ فلاں عالم ہے, اس کی ڈگری بہت بڑی ہے, وہ پی ایچ ڈی ہے, اور وہ بڑا مشہور ہے, صحیح العقیدہ ہے, بہت اچھی تقریر کرتا ہے. یہ تمام چیزوں سے ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا عالم ہو, بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اور خاص طور سے اس تخصص کے زمانے میں پتا چلا کہ ایک آدمی حدیث میں بہت ماہر ہے لیکن تفسیر میں اس کے پاس بہت کم علم ہے, تو ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے عامی آدمی کو سوال پوچھنا چاہیے. اور علماء کو بھی چاہیے کہ جن مسائل میں ان کو درک نہ ہو, ان کو علمام نہ ہو, اتقان نہ ہو, ان مسائل کے اندر وہ خاموشی اختیار کریں. یہ کہنا کہ مجھے فلاں مسئلہ نہیں معلوم ہے, اس میں کوئی توہین نہیں ہے. بھائی صحابہ کرام کہتے تھے, امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 مسائل کے بارے میں سوال کیا گیا اور چند ایک کا انہوں نے جواب دیا, باقی کے بارے میں کہا لا ادری. لیکن یہ چیز اور یہ ثقافت, یہ تہذیب ہم علماء کے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خاموش رہ گئے تو ہماری توہین ہو جائے گی, ہماری ٹوپی بہت لمبی ہے, ہمارا قد بہت لمبا ہے, ہم کو لوگ اتنا بڑا خطیب سمجھتے ہیں, میں کیسے بولوں کہ مجھے نہیں معلوم ہے. اور دراصل یہ مزاج بھی عوام نے ہی بنایا ہے علماء کا. عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی عالم کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے تو یہ اس کا بڑکپن ہے. اگر وہ بول رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تو یہ اس کا بڑکپن ہے, اس کا مطلب وہ صحیح عالم ہے. تو لہٰذا عام آدمی کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ علماء سے رجوع کرے, وہ آسانیاں نہ تلاش کرے. اور آپ یہ جان لیں کہ اگر کسی مسئلے میں ایک سے زیادہ علماء کے پاس جائیں گے, خاص طور سے اگر اختلافی مسئلہ ہے, تو آپ آخر میں کنفیوز ہو ہی جائیں گے. یا تو کنفیوز ہو جائیں گے یا تو پھر آپ آسانیاں تلاش کریں گے کہ جو مسئلہ جو آسان ہے اس پر عمل کر لو. اس لیے کوشش کریں کہ اس سوال سے متعلق جس کا میدان ہے, آپ اس میدان میں کسی بڑے عالم سے رجوع کریں اور اس کے مطابق عمل کریں.